السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ آج جس دشمنی کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کو صوبہ پنجاب کی سب سے بڑی دشمنیوں میں تصور کیا جاتا ہے۔ یہ دشمنی کوٹلہ گروپ، ڈوئیاں اور بوچ گروپ کے درمیان تھی۔ پہلے یہ تینوں ایک ہی گروپ ہوا کرتے تھے، مگر سیاسی رنجش بڑھتے بڑھتے یہ رنجش خونی دشمنی میں بدل گئی۔ جب 1981 میں چودھری عبدالمالک کوٹلہ کو کھاریاں کینٹ کے قریب قتل کر دیا گیا، اس دشمنی کا آغاز اس وقت ہوا۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ تینوں گروپ گجر برادری سے تعلق رکھتے تھے اور بہت ہی غیرت مند گروپ تصور کیے جاتے تھے۔ کوٹلہ گروپ کی سیاسی وابستگی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی اور باقی دونوں گروپوں کی سیاسی وابستگی پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ تھی۔ اس دشمنی نے گجرات میں درجنوں کے حساب سے لوگوں کی جان لے لی۔ جب 1981 میں چودھری عبدالمالک کو قتل کر دیا گیا تو کوٹلہ گروپ کی جانب سے ڈوئیاں گروپ کے چودھری ریاست کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ دشمنی بڑھتی بڑھتی پورے پنجاب میں مشہور ہو گئی۔ اس کے بعد بہت سے لوگ گجرات کے اس دشمنی میں قتل ہوئے، بہت سے لوگ زخمی ہوئے۔ 1996 میں کوٹلہ گروپ کے چودھری عبدالخالق، جو کہ چودھری عبدالمالک کے صاحبزادے تھے، ان کو لالہ موسیٰ میں حاجی اصغر کائرہ کی رہائش گاہ کے باہر گولیاں مار دی گئیں، جس میں 7 سے 8 افراد قتل ہوئے۔ یاد رہے یہ حملہ بوچ گروپ کی جانب سے تھا، جس کی FIR چودھری سرور بوچ اور دیگر افراد پر کٹی۔ 28 فروری 1998 کو چودھری سرور بوچ پر گجرات میں حملہ ہوا، جس میں ان کے تمام ساتھی جان کی بازی ہار گئے، جس میں چودھری سرور بوچ کو اللہ نے بچا لیا۔ اس کی FIR چودھری عبد رضا پر کٹی اور ان کو جیل ہو گئی۔ اس کے کچھ دن بعد چودھری عبدالمالک کیس کا فیصلہ بھی آ گیا اور اس میں چودھری سرور بوچ کو سزائے موت سنا دی گئی۔ جب یہ دونوں فریق جیل میں اکٹھے ہوئے تو اس وقت ان کا راضی نامہ ہوا اور وہ راضی نامہ نہ ہوئے جیسا تھا۔ اس کے بعد یہ دونوں گروپ ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے رہے اور درجنوں کے حساب سے لوگوں کی جانیں بھی جاتی رہیں، مگر چودھری سرور بوچ پر بہت سارے حملے ہوئے پر وہ اپنی طبی موت اس دنیا سے وفات پا گئے۔ اور چودھری عبد رضا آج بھی حیات ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے MNA ہیں، مگر 2013 میں کوٹلہ گروپ اور ڈوئیاں گروپ کے درمیان راضی نامہ ہو گیا اور ڈوئیاں گروپ نے بھی پاکستان مسلم لیگ کاف چھوڑ کر پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس دشمنی میں بہت سے افراد قتل ہوئے اور بہت سے افراد زخمی ہوئے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ میری تمام والدین سے اپیل ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف دھیان دیں تاکہ وہ بڑے ہو کر ملک پاکستان اور آپ کا نام روشن کر سکیں۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو چودھری عبد رضا اور ان کے بھائی چودھری نعیم رضا کی دشمنی کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کی دشمنی کی اصل وجہ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ علی احمد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔